اور ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب، آپ ایک چٹھی لکھیے امریکہ کو کہ کل برنارڈ شاہ نے اسلام اور قرآن کے خلاف آواز اٹھائی تھی تو بریلی سے امام احمد رضا کا نمائندہ گیا تھا۔ آج پورے نجد اور سعودی اور پوری دنیا کے بدعقیدوں کا ایک مناظرہ کر لو امریکہ میں، احمد رضا کا ایک تاج الشریعہ نپٹنے کے لیے پوری دنیا سے ایک نعرہ میرے ساتھ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ مسلک اعلی حضرت کو ان سے خطرہ نہیں ہے، مسلک اعلی حضرت کو اونچی پگڑی والوں سے خطرہ ہو گیا ہے۔ بات تھوڑی کڑوی ہے، معاف کریں گے، چونکہ رئیس القلم علامہ ارشد القادری نے لندن میں ایک تقریر کی تھی جامعہ مدینۃ الاسلام ہیگ میں، اور برسوں پہلے انہوں نے کہا کہ سنیت کی علامت کا نام ہے اعلی حضرت، مصطفیٰ کے غلاموں کی پہچان کا نام ہے اعلی حضرت۔ آخر کیا بگاڑا ہے تاج الشریعہ نے؟ کیا بگاڑا ہے حضرت سبحان میاں قبلہ نے، سبحانی میاں قبلہ نے؟ کیا بگاڑا ہے علامہ توصیف رضا خان نے؟ کیا نقصان کیا ہے علامہ منانی میاں نے؟ کیا کسی کا نقصان کیا ہے خان وادے کے شہزادوں نے؟ یہ اتنی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ یہ لوگ کیوں چیخ رہے ہیں؟ اس لیے میں آپ سے ایک آخری التجا کروں گا، یہ کون ہے تاج الشریعہ؟ توجہ چاہو، یہ کون ہے تاج الشریعہ؟ علامہ حسن رضا خان سے پوچھا یہ کون ہے تاج الشریعہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جو مفتی اعظم کے علم کا وارث ہے وہ ہے تاج الشریعہ۔ میں نے پوچھا علامہ مختار صاحب بہیڑی یہ کون ہے تاج الشریعہ؟ تو انہوں نے کہا جامع ازہر جس پر رش کر کے کرے وہ ہے تاج الشریعہ۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے تاج الشریعہ علامہ صغیر صاحب؟ تو علامہ صغیر صاحب نے مسکرا کر کہا کہ علم اعلی حضرت کے وارث کا نام ہے تاج الشریعہ۔ میں نے کہا یہ تو ہمارے خیمے کی بولی ہے، ذرا اوروں سے پوچھا جائے کون ہے تاج الشریعہ؟ مسلک اعلی حضرت پر سوال کرنے والوں، ارے بریلی میں تیر کیوں چلا رہے ہو؟ بریلی میں کوئی مسلک گڑھ کر تیار نہیں کیا رضا نے، مسلک تو کربلا والے حسین کا ہے، محافظ کا نام احمد رضا ہے۔ وقت کم ہے مفتی صاحب قبلہ کے اشارے نے، بس میرے سرکاروں کی گفتگو، ہاتھ لارا کے بولو، زور سے بولو، ایک بار ہو جائے چپا چپا کریا کریا، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ حضرات آخری جملہ سن لیجئے، ہمیں اپنے علماء کے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بلیاوی جیسے لوگوں سے نہ بلا کر انہیں بلوایا جائے جو گوا سے آیا ہے، جو کرناٹکا سے آیا ہے، جو میسور سے آیا ہے، اور جو آنے والے دنوں میں اہل سنت مسلک اعلی حضرت کا مبلغ ہے۔ اس اسٹیج سے ہم اس کو کھڑا کریں تاکہ یہ میری پوری جمعیت دیکھ کر کہے کہ بریلی کے لوگ نہیں آئے تھے، پوری دنیا کے لوگ آئے تھے۔ اس لیے ارے جناب میں آپ کی دعائیں لے چکا ہوں، بس آخری جملہ سن لیجئے۔ حضرات میں اس وقت ایک بڑے ہی
کرب کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہے، جس پر میں کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات، وہ کرب کیا ہے؟ آج ہمارے پاس مفتی سلیم صاحب، اگر میں آپ سے عرض کروں کہ بریلی ضلع میں کتنی مسجدیں اہل سنت کی ہیں تو ڈیٹا ہم نہیں دے سکتے۔ کتنے مدرسے اہل سنت کے ہیں، کوئی فہرست ہم نہیں دے سکتے۔ حکومت میں بیٹھے حکومت کے ٹکڑا خوروں کی کیا اوقات ہے جو میری مسجدیں لوٹ لیں؟ ایک دن فہرست بنا کر ڈائریکٹری کی شکل میں صوبہ وائز مساجد و مدارس اہل سنت کی لسٹ بنا کر ایک ایفیڈیوٹ کی نوٹنگ لگا کر دے دیا جائے کہ یہ سنی حنفی بریلویوں کی مسجدیں مدارس ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی آئے گا تو یاد رکھنا مسجدوں سے ہم بعد میں جائیں گے، حکومتوں سے تجھ کو پہلے بھیج لیں گے، اس کے بعد مسجدیں ہاتھ سے جائے گی۔ مستقل حل تلاش لیا جا سکتا ہے، لیکن اس پر ہم نے کوئی پہل نہیں کیا۔ الحمدللہ میں نے بہار جھارکھنڈ میں شروع کی اور اللہ کا شکر ہے کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اس لیے ہماری ایک تجویز ہے کہ پورے ہندوستان میں یہ تحریک چلنی چاہیے اور ہر صوبے کی جو ذمہ دار درسگاہیں ہیں ان ساری درسگاہوں کے پاس اور ان سنی بریلوی خانقاہوں کے پاس ہماری مساجد و مدارس کی فہرست بھی ہونی چاہیے اور پورے ملک سے فہرست جمع کر کے مرکز اہل سنت بریلی شریف میں اکٹھا کر دینا چاہیے۔ میں آپ سے یہ اپیل کروں گا جو بہار کے ہوں وہ ادارے شریعت پٹنہ اور ادارے شریعت جھارکھنڈ، جو بنگال کے ہوں ایک تحریک چھیڑ دی گئی علامہ سیف اللہ لیمی وغیرہ مل کر کے، لیکن ایک اور التجا آخر میں 2 منٹ کی اجازت حضرت، بڑا سلگتا ہوا ماحول ہے۔ رضوی بھی آپ ہو، نوری بھی آپ ہو، قادری بھی آپ ہو، برکاتی بھی آپ ہو، سب کچھ آپ کرتے ہو، لیکن بغیر کسی تصدیق اور بغیر کسی شہادت کے رمضان اور عید کے چاند کا اعلان غیر کر دیں تو سڑکوں پر سیلاب ہے۔ میری عوام میرے عالم کو کہتی ہے کہ دلی والوں نے کہہ دیا تو مان لینا چاہیے، فلانے نے کہہ دیا تو مان لینا چاہیے۔ بدعقیدے اس کا فائدہ اٹھاتے، کہتے ارے یار تمہارا مولانا پڑھا لکھا نہیں، بتاؤ وہاں سے اعلان آ گیا نہیں مانا۔ اور مسجدیں ہماری بدعقیدے بڑی خوبصورتی سے چھین لیتے ہیں، اور اس وقت میرا عالم بے سہارا بے یار و مددگار چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم سے لوگوں نے امسال کہا بلیابی صاحب دہلی کے شاہی امام نے اعلان کر دیا مان لیجئے، بلیابی بول پڑا شاہی امام نہیں مانوں گا، شرعی امام مانوں گا، اور شرعی امام دلی کی جامع مسجدوں میں نہیں رہتا ہے، تاج الشریعہ کی شکل میں بریلی شریف میں رہتا۔ اس لیے ہم پیران عظام سے بھی پیر پکڑ کے قدموں کو چوم کر کہیں گے، بیعت کرتے وقت جہاں بہت ساری شرطیں اور بہت ساری چیزوں سے پرہیز کی تاکید کرتے ہیں، وہیں اس کی بھی تاکید ہونی چاہیے کہ بدعقیدوں کے اعلان پر روزہ اور عید نہیں کرنی ہے۔ اہل سنت کے ذمہ دار ادارے اور درسگاہوں کے اعلان پر، علماء کے اعلان پر آپ کو عید اور روزہ رکھنا ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔